میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہوں تو گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہوں تو گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے، کہ دیرے خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی، کہ دیرے خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ حضرات جب بات چلی ماں کی تو ماں کی عظمتوں پر ہمارا ایک شعر پڑھ دو علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے، کہ شادیاں کرتے ہی بیٹے جا بسے پردیس میں۔ آج کل جو رواج چل رہا ہے، بچے شادی کرتے ہیں بعد اس کے بعد اپنے بیویوں کے ساتھ پردیس چلے جاتے ہیں۔ شاعر نے اس پر تھوڑا سا منظر کیا ہے کہ شادیاں کرتے ہی بیٹے جا بسے پردیس میں، دل کتابوں اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں۔ شادیاں کرتے ہی بیٹے جا بسے پردیس میں، دل کتابوں اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں۔ وقت میت آ نہ پایا بیٹا گر پردیس سے، وقت میت آ نہ پایا بیٹا گر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ حضرات میں آواز دے رہا ہوں جناب مولانا نسیم القادری، جن کا عنوان موضوع ہے شان غوث اعظم، متعلم دارالعلوم نظامیہ۔ اسٹیج پہ جولا بار علماء کرام، شعراء اسلام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، بے شک زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیے جانے اور شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، جس سے کہ وہ ہمیں پہچانے اور ہم تک پہنچے۔ اپنی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو چمک دی، ستاروں کو پیدا کیا، سبزہ اگائے، درخت کو پیدا کیے، درخت کی سبز سبز پتیاں معرفت الہی کی لائبریریاں ہیں، درخت کی سبز سبز پتیاں معرفت الہی کی لائبریریاں ہیں، اس کا ہر ورق معرفت الہی کا دفتر ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت الہی اور اس کی قدرت کا اعلان کر رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود کتنا بڑا ظلم و ستم ہے کہ جو چیزیں خدا کے معرفت کے لیے پیدا ہوئی، انسانوں نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا، انسانوں نے اسی کو اپنا خدا بنا لیا۔ ذرا سوچئے، کیا یہ سب چیزیں اسی لیے پیدا ہوئیں کہ لوگ انہیں خدا بنا لیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انہیں دلیل بنا کر کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے انہیں دلیل بنا کر کے پیدا کیا۔ اسی لیے تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اس میں ہر ایک کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے دلیل نہیں، صرف اولو الالباب کے لیے یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ ہاں ہماری یہ نشانیاں اسی شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوت تدبر و تأمل رکھتا ہے، جو اپنے اندر قوت فکر رکھتا
رکھتا ہے, جو اپنے اندر قوت ادراک رکھتا ہے, ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والے بہت تھے اور ان چیزوں کو خدا ماننے والے بھی بہت تھے. اسی لیے ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے ہدایت کے لیے ایک ایسا قافلہ اتارے جو انسانوں کو اس سے بچا سکے اور خدا تک پہنچا سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا نورانی قافلہ مبعوث فرمایا, جو کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا. اس کے بعد میں ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں جو آخری نبی بن کر آئے. قرآن پاک کا اعلان ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی بن کر آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کیا بغیر ہادی کے رہ جائے گی؟ آخر ان کو خدا تک کون پہنچائے گا؟ آخر ان کو خدا تک کون پہنچائے گا؟ تو میرے آقا نے اس معاملے کو بھی حل فرما دیا. فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, مگر اس سے وہ علماء مراد نہیں جو 1.5 فٹ کے سرٹیفکیٹ لے کر نوکری اور آرام کی تلاش میں رہتے ہیں, بلکہ وہ علماء مراد ہیں جو خشیت الہی کا جلوہ اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں, جن کا روما روما زود و تقوی کی بولتی تصویر ہے. وہی علماء اولیاء انبیاء کرام کے, وہ انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں اور انبیاء کرام کے فیوز و برکات جو کہ در حقیقت در حقیقت خدا کی وحدانیت ہے. علماء کرام کی, انبیاء کرام کی فیض و برکات جو کہ در حقیقت نعمت الہی ہے اور خدا تک پہنچا رہے ہیں. حضرات گرامی, تو ذرا سوچو جو انبیاء جو حضرات ان اولیاء کرام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا, وہ شیطان کے مکر و فریب سے اور باطل فرقوں سے بچ گیا. لیکن جس نے اپنے آپ کو ان علماء کرام سے دور کیا وہ گمراہی کے دلدل میں جا پھنسا اور دوسروں کو بھی اسی دلدل میں پھنسنے کے لیے بدزبانی کرنے لگا. یہ خواجہ کون ہے؟ یہ غوث کون ہے؟ یہ قطب کون ہے؟ یہ ابدال کون ہے؟ یہ قطب کون ہے؟ یہ غوث کون ہے؟ یہ بھی تو ہماری تمہاری طرح ایک مخلوق ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. حضرات محترم, یہ لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان بزرگوں سے بدک کر اللہ و رسول سے دور ہو جائیں, تاکہ لوگ ان اولیاء کرام سے, انبیاء کرام سے بدک کر اللہ و رسول سے دور ہو جائیں. اسی لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو انبیاء و رسول کا نائب, انبیاء و رسول کا مظہر بنایا ہے اور اولیاء انبیاء کرام کو اپنا نائب مظہر بنایا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, انہی انبیاء و رسولوں میں سے, انہی انبیاء و رسول کے مظہروں میں سے ایک مظہر ہمارے اور آپ کے پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قطب الاقطاب, غوث الثقلین, انبیاء و رسولین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ذات گرامی ہے. غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے معرف چیزوں سے اشتباہ کے پردے ہٹا دیے. غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے تشنا لطیفوں کے آنکھوں سے پیاس کے چادر ہٹا دیے. غوث اعظم کی وہ ذات گرامی ہے کہ انہوں نے علوم توحید کے ذخیروں کو پھیلا دیے اور ایسی بارش جو کہ بادل کی طرح ہے, جس سے ایسی ہریالی پھیلی کہ ہر فصل کے ساتھ ایک دل ہوتا ہے جو وصل کا شائق ہے. ہر فصل کے ساتھ ایک ایسا دل ہوتا ہے جو وصل کا شائق ہے. ہر سانس کے ساتھ انوار کے انگار ہیں. ہر ایک حصے کے ساتھ حقائق کی سطر ہے. ان کا دیکھنے والا ان کے مطالب سے یاقوت اور موتی دیکھتا ہے. ان کا دیکھنے والا ان کے مطالب سے یاقوت اور موتی دیکھتا ہے. ان کے موتی سے دوا اور یاقوت سے غذا بنتا ہے. اور ان کی روحانیت کا کیا پوچھنا, ان کی روحانیت نے دلوں کو رونق کا لباس پہنا دیا ہے, جس سے دل کے شاخوں پر بزرگی اور بلندی چھائی ہوئی ہے. اور ان شاخوں میں لطافت ہے, ان شاخوں میں
बादी सबा की रिक्कतें हैं, उन शाखों में बादी सबा की रिक्कतें हैं और ऐसी खूबियां जैसे कि जौहरात के हार पिरोए हुए हैं और उसके हारों में ऐसी गिरह लगी जिसका खोलना मुहाल है, जिसका खोलना मुहाल है। उसकी बातें जैसे कि दलील की चादर बांधे हो, उसकी बुरहान ऐसी जैसे कि मोहतरिस के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। हजराते गिरामी, आइए मैं आपको बताऊं, उनकी बातें ऐसे जैसे कि मोहतरिस के तो जो जैसे कि मोहतरिस के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। हजरात गिरामी, इसीलिए सैयदना गौसे आजम क्या ही खूब फरमाते हैं, अल वलायतु जिल्लुन नुबुवती वन नुबुवती जिल्लुल उलूहियती, यानी वलायत पर तू ये नबूवत है और नबूवत पर तू ये जलालो जमाले इलाही है। फिर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, व कुल्लु वलियुल्लाहु कदमुन व इन्नी, व कुल्लु वलियुल्लाहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्य बदल कमाली, यानी हर वली किसी न किसी नबी का परतू होता है। कोई परतू ये मूसा अलैहिस्सलाम है, तो कोई परतू ये ईसा अलैहिस्सलाम है, कोई परतू ये खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, तो कोई परतू ये ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम है, मगर जो जलवे रसूलुल्लाह है वो सबसे बाकमाल है। इसीलिए सैयदना गौसे आजम को अल्लाह ताला ने अपने हबीब के तवस्सुत से वो कमालात अता फरमाए, वो कमालात अता फरमाए कि औलिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, गौसे आजम खुद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है। जब आका गौसे आजम ने हदीस नेमत के तौर पर मिंबर पर खड़े होकर ये जुमला इरशाद फरमाया, जिसका मतलब ये हुआ कि गौसे आजम का कदम जिसकी गर्दन पर पहुंचा हुए ताजे विलायत फरमा गए, जो ताजे विलायत पा गया। हजरात गिरामी, सैयदना शेख अली बिन हैदर रदी अल्लाह ताला अन, जो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन के खुलफा में से हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हजरत के करीब बैठा था जब आका गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है, तो मैंने अपने सर को गौसे पाक के मिंबर की लकड़ी पर रख दिया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मर्तबे विलायत कुछ और ऊंचा हो गया। फिर मैंने अपने कंधों पे रख लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा मर्तबे विलायत कुछ और ऊंचा हो गया। फिर रहा ना गया तो अपने सर पर उठा के रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बुलंदी अता फरमा दी जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। इसीलिए बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग शेख मोहम्मद मगरिबी गुजरे हैं, जो उस वक्त औलिया में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। शेख मोहम्मद मगरिब अगर शेखुल मगरिब हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेखुल मशरिक हैं, यानी अगर पश्चिम का कोई शेखुल मशाइख और इमामुल औलिया है तो शेख मोहम्मद मगरिबी हैं, और पूरब का कोई शेखुल मशाइख इमामुल औलिया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। मगर खुद शेख मोहम्मद मगरिबी की रवायत सुनो, एक मर्तबा शेख मोहम्मद मगरिबी अपने जलसे में जलवा बार थे और मुरीदीन और खुलफा का हल्का लगा हुआ था। अचानक आपकी कैफियत बदल गई, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदु का व उशहिदु मलाइकता का इन्नी समिअतु व अताअतु, ऐ अल्लाह मैं तुझे गवाह बना रहा हूँ और तेरे तमाम फरिश्तों को गवाह बना रहा हूँ इस बात पर कि मैंने सुन ली, गौसे पाक की बात मैंने सुन ली और अपने गर्दन को झुका ली। खुलफा में से बाज ने अर्ज किया, हुजूर ये बेरब्त बात समझ में न आई, आपने किस बात पर गवाह बनाया, आपने किसकी फरमा बरदारी के लिए अपनी गर्दन झुकाई, आपने किसकी फरमा बरदारी के लिए अपनी गर्दन झुकाई, हम लोगों के समझ में यह बात नहीं आया। तो शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं कि सुनो, इस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी
बगदादी बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ये इल्हाम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि अल्लाह ताला के तरफ से ये इल्हाम हो रहा है कि रूए जमीन के जितने औलिया कराम हैं, रूए जमीन के जितने वली अल्लाह हैं, सब अपनी अपनी गर्दनें झुका ले। तो मैंने फौरन झुका ली और अर्ज किया, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तुझे गवाह बना रहा हूँ और तेरे तमाम फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ इस बात पर कि मैंने सुन ली और अपनी गर्दन को मैंने सुन ली।